بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلبہ، آج جس شاعر کی غزل ہم نے پڑھنی ہے اس شاعر کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ شاعر کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب پہلی غزل اور پہلی غزل کا پہلا شعر نمبر 1۔ شعر یہ ہے: بس کہ دشوار ہے، بس کہ دشوار ہے، ہر کام کا آسان ہونا، ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں، آدمی کو بھی میسر نہیں، انسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں، انسان ہونا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، حال لغت کے تحت میں مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر دیتا ہوں۔ بس کہ یعنی حتمی طور پر، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مختصر یہ کہ، مختصر یہ کہ دشوار مشکل، دشوار کے معنی ہیں مشکل، جو سہل نہ ہو، جو آسان نہ ہو، اور آگے کا لفظ ویسے آسان، سہل، بامانی سہل، جسے ہم ایزی کہتے ہیں، میسر، حاصل۔ تو عزیز طلبہ، مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل اور پہلی غزل کا یہ پہلا شعر، تھوڑا سا تعارف میں مرزا اسد اللہ خان غالب سے متعلق آپ کو دے دیتا ہوں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب عبقری شخصیت کے مالک ہیں اور نابغہ روزگار ہیں۔ نام بھی غالب، کام میں بھی یہ غالب۔ شاعری میں انہیں ایک زمانہ ملا ہے، یعنی ایک زمانے کو ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب سے متعلق بہت سے لوگ ان کے کام پر، چاہے وہ شاعری سے متعلق ہو، چاہے وہ نثر نگاری سے متعلق ہو، مکتوب نویسی سے متعلق ہو، بہت سے لوگ اس پر ایم فل پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور بہت سے لوگ اس پر کام کر بھی رہے ہیں۔ باقاعدہ ابھی ایک سبجیکٹ کا درجہ حاصل کر چکا ہے غالبیات کے نام سے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب مرزا عبداللہ بیگ کے گھر پیدا ہوئے۔ ابھی غالب چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد وفات پا گئے، تو ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، اور غالب جوان ہوئے، شادی ہوئی، 13 برس کی عمر میں غالب کی شادی ہو گئی تھی، اور ان کی جتنی اولادیں ہوئیں وہ ساری صغر سنی میں، کم سنی میں وفات پا گئیں۔ یہ دکھ غالب کو ملے۔ جوانی میں ان کا جوان سال بھائی مرزا یوسف علی خان، یہ 2 بھائی تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب اور مرزا یوسف علی خان، وہ دیوانے ہو گئے اور جنون کا شکار ہو گئے۔ تو اس دیوانے بھائی کو بھی یہ سنبھالتے تھے، ان کے اہل و عیال کو بھی،
بیگم کے رشتہ داروں میں سے 2 پالک لڑکے انہوں نے اپنے ہاں رکھے، انہیں پالا۔ پہلے پہل تو پینشن ریل پیل رہی پیسے کی، لیکن بڑھاپے میں فاقہ مستی کا شکار ہوئے۔ اپنے کام میں غالب فارسی میں بھی شاعری کرتے تھے اور اتراتے بھی اسی کام پر تھے، لیکن انہیں شہرت جو ہے وہ اردو دیوان کی وجہ سے ملی ہے یا اردو شاعری کی وجہ سے ملی ہے۔ تو مرزا اسداللہ خان غالب خود کہتے ہیں ایک مقام پر کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور یہ شاعرانہ تعلی ہے، لیکن اس تعلی میں لگتا یہی ہے کہ مبالغہ ہے ہی نہیں۔ واقعی ان کا کام، ان کی شاعری اور شاعری میں حکمت، تصوف، مضامین میں جدت، یہ سب اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ واقعی غالب اپنے کام میں غالب تھے۔ تو مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل کا پہلا شعر، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یعنی پہلے مصرے میں انہوں نے یہ کہا کہ مختصر یہ کہ کوئی کام آسان نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام آسان ہے، فلاں کام مشکل ہے، غالب کہتے ہیں نہیں، مختصر بات یہ ہے کہ کوئی کام دنیا میں آسان یا سہل ہے ہی نہیں۔ کسی بھی پیشہ اختیار کرنے والے سے پوچھ لیں اس کے پیشے سے متعلق، وہ اپنے کام کو کٹھن بتائے گا، وہ اپنے کام کو دشوار بتائے گا، وہ اپنے کام کو مشکل بتائے گا، دوسرا اس کے کام کو چاہے آسان ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو۔ کسان کو دیکھ لیں، وہ کہے گا ملازم آسانی میں ہیں، انہیں ماہوار تنخواہ مل جاتی ہے، انہیں چھٹی بھی مل جاتی ہے، چھٹی بھی کر لیں تو ان کی تنخواہ لگی ہوئی ہے، انہیں مل جاتی ہے۔ ہمیں دیکھیں کہ رات دن مٹی میں کام کرتے ہیں اور دھوپ میں کام کرتے ہیں، ملازم سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہ آسانی میں ہے، یہ اپنے کام کے آپ مالک ہیں، جب چاہیں کام پر جائیں، جب چاہیں نہ جائیں، جب چاہیں چھٹی کر لیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ملازم کہیں گے ہماری تو معاشرتی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے، ہم نہ جانا چاہیں ہمیں مجبوراً جانا ہے، ہماری تنخواہ لگی بندھی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اور کسان وہ آسانی میں ہے، جب چاہے کام پر جائے، جب چاہے نہ جائے۔ ملازم اور اگر کاروباری حضرات کا موازنہ کیا جائے تو ملازم کہیں گے کاروباری حضرات یہ آسانی میں ہیں، ہمیں تو مہینے بعد روپے کی شکل دیکھنے کو ملتی ہے، اور کاروباری کو دیکھو ہر وقت روپے پیسے کی ریل پیل ہے۔ اور اگر کاروباری حضرت سے پوچھیں، کاروباری شخص سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ دیکھیں جی ہم تو صبح سے لے کر شام تک، رات گئے تک شاپ پر، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، پل بھر کوئی ادھر نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت اور گاہک کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب آ جائے، کہ ہم 2-4 پل کے لیے اٹھیں اور گاہک آ جائے، ہمیں تو رات دن وہیں پر پہرا دینا پڑتا ہے، وہیں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو غالب کا یہ مصرع ایک حقیقت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس میں وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، مختصر بات یہ ہے کہ کوئی کام بھی آسان نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جو وہ مثال لائے تو وہ بھی بے مثل مثال ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے آدمی ہیں، لیکن آدمی کا انسان ہونا، انسانیت کے مقام پر فائز ہونا، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ آدمی تو ہیں وضاقتہ میں، شکل و صورت میں، لیکن ہم ان کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ انسان تب کہلائیں گے
جب ان کے اندر انسانیت ہوگی، خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، ہمدردی کا جذبہ ہوگا، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہوں گے، تب وہ انسانیت کے مقام پر فائز ہوں گے، ان کے اعمال نیک ہوں گے، ان کے اعمال بھلے ہوں گے، ان کے اعمال اچھے ہوں گے، تب ہم انہیں انسان کہیں گے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا ہے کہ یعنی ایک مقام پر مولانا الطاف حسین حالی اس انداز میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی آدمی انسان سے بھی، انسان کو دیکھیں وہ فرشتے سے بھی بڑھا ہوا ہے، لیکن اس میں محنت زیادہ لگتی ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ یعنی انسانیت کا اپنا ایک معیار ہے جو فرشتوں سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر وہ نیابت الہی کا فریضہ ادا کر رہا ہے، اگر وہ اپنے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کا مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے کہ باقی سب خلق سے یہی اعلیٰ بھی ہے، معزز بھی ہے۔ اور ادھر لوگوں کو دیکھیں کہ جو تھوڑا زہد اختیار کر لیتا ہے، پارسائی اختیار کر لیتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، یہ عکاری کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے اپنے نیک کام پہ، اور باقی لوگوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی ادا، کون سی ادا پسند ہے، اور یہ اپنی اس نام نہاد عبادت پر اترا رہا ہوتا ہے۔ راحت اندوری نے ایک مقام پر کہا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ فرشتے سے بنے پھرتے ہیں، یہ جو کچھ لوگ فرشتے سے بنے پھرتے ہیں، ہتھے میرے چڑھ جائیں تو انسان بنا دوں۔ یعنی انسانیت کا معیار اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے غالب نے ایک حقیقت کو بیان کیا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ مختصر یہ کہ ہر کام مشکل ہے، کوئی کام آسان نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آدمی جو آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کے ناطے شکل و صورت میں، وضاقتہ میں، اور شان و شوکت میں، رہن سہن میں، معاشرت میں ایک جیسے ہیں، لیکن انسان وہ کہلائے گا جس کے عمل نیک ہوں گے، جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوگا، جو لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہوگا، جو لوگوں کا ہمدرد ہوگا، ایسا انسان کہلانے کے لائق ہے۔ عزیز طلبہ، واقعی غالب نے ایک مضمون کو بڑی جدت کے ساتھ اور اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب کی پہلی غزل اور اسی غزل کا دوسرا شعر نمبر 2۔ وائے دیوانگی شوق، وائے دیوانگی شوق، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر، آپ جانا ادھر، اور آپ ہی حیران ہونا، اور آپ ہی حیران ہونا۔ عزیز طلبہ، حل لغت کے تحت میں مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر دیتا ہوں۔ حل لغت، وائے کلمہ افسوس، تاسف کے لیے کلمہ افسوس۔ دیوانگی
जनून, दीवानगी, दीवाना होना, जनूनी होना, जनून, मस्तानापन, यानी बंदा होशो हवास में ना रहे। हर दम, हर पल, हर वक्त, हर दम, हर पल, हर वक्त, हर लम्हे हैरान होना। वैसे तो लफ्जी मानी है ताज्जुब में आ जाना, ताज्जुब में आना, अजब लगना, ताज्जुब में दम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने एक ऐसे मजमून को कि जिसको बहुत से शायरों ने बयान किया है, एक जिद्दत वाले अंदाज में बयान कर रहे हैं। होना कि खुद महबूब की गली में पहुंच जाता हूं और खुद वहीं जाकर परेशान हो जाता हूं, वहीं जाकर मुझे ताज्जुब होता है। यानी वाए दीवानगी शौक के हर दम मुझको, आप जाना उधर और आप ही हैरान होना। यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहते हैं कि मेरे शौक का दीवानापन तो देखो, मेरा जनून तो देखो, मेरी मोहब्बत की ये आदत देखो कि किस तरह इसने मुझे परेशान कर रखा है कि मैं महबूब की गली में जाता हूं और खुद वहीं जाकर हैरान होता हूं कि हर पल मैं इधर क्यों हूं। महबूब की गली तक जाना और फिर वहां महबूब का दीदार मुयस्सर ना आए या उसकी महफिल, मजलिस, अंजमन तक रसाई ना हो तो एक मुहिब सादिक परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा। और दूसरा यह है कि आदमी घर में रहे तो इज्जत से रहता है। महबूब की गली में रुसवाई का खौफ भी है, रुसवाई का डर भी है, लेकिन ये दीवानापन रुसवाई से बेखौफ होकर उस गली की जानिब ले जाता है। और हालत वही होती है जैसे मीर ने कहा था कि इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। मुकम्मल शेर है कि फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। चाहे कुछ भी हो, एक आशिक का अमल ये बन जाता है कि महबूब के दर पे बार बार जाऊं। हो सकता है कि मेरा ये हिज्र खत्म हो और कभी वस्ल मुयस्सर आ जाए। तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, तेरे कूचे हर बहाने मेरा दिन से रात तेरे कूचे हर बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। यानी मेरी जिंदगी वहीं गुजरती रहे। हो सकता है कि महबूब कभी तरस खा ले, अपनी अंजमन, अपनी महफिल, अपनी मजलिस में बुला ले, या कभी उसे आता जाता देख लूं और जलवाए जाना हो जाए, तो इसलिए कूचा महबूब को छोड़ा ही नहीं जा रहा। मीर तकी मीर ने भी कहा था कि बार बार उसके दर पे जाता हूं, हालत अब इज़्तिराब की सी है। यानी मोहब्बत में उलझाऊं तो कहीं करार नहीं मिलता। और अगर मेरे खैर खा चारागर ना से मुझे वापस अपने घर को ले आते हैं, लेकिन फिर जो ही मुझे मौका मिलता है मैं उसी गली का, उसी कूचे का रुख कर लेता हूं। अजीज तलबा, मिर्जा दाग ने भी इस मजमून को इस तरह बयान किया है कि लाए थे कुए यार से हम दाग को अभी,
لائے تھے کوئے یار سے ہم داغ کو ابھی، لو اس کی موت آئی وہ نادان پھر گیا۔ یعنی گھوم پھر کے پھر کوچہ جانا کی طرف ہی جانا ہے۔ وزیر طلبہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل، اور اس لیکچر میں ہم نے ان کی غزل کے پہلے 2 شعر پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اس سے آگے کے اشعار پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔